اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم اساتذہ، طلباء اور والدین، آج ہم بات کر رہے ہیں اسلامیات لازمی جماعت نہم، جو نئی کتاب آئی ہے جماعت نہم کی، اسلامیات کی۔ یہ یکساں قومی نصاب 2022 کے نصاب کے مطابق ہے اور یہ اس سال سے جماعت نہم میں پڑھائی جائے گی۔ اس کتاب پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیانی۔ اس اسلامیات کی کتاب میں کل ابواب 7 ہیں۔ پہلا باب اول قرآن مجید و حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ اس باب میں قرآن پاک کا ترجمہ شامل کیا گیا ہے، ترجمۃ القرآن مجید، اور صورتیں اس میں شامل ہیں سورہ مریم سے سورہ حج تک، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ تک، اور سورۃ سبا سے سورۃ صاد تک، اور سورۃ الاعقاف۔ یہ صورتیں اس باب میں شامل ہیں، لیکن یہ باب اس کتاب میں شامل نہیں ہے۔ اس کے لیے ترجمۃ القرآن کے نام سے ایک الگ کتاب موجود ہے، یعنی باب کے جو تفصیلات ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس باب میں سورہ مریم سے سورہ حج تک، اور سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، اور سورہ سبا سے سورہ صاد تک، اور پھر سورۃ الاعقاف اس حصے میں شامل ہیں، لیکن اس کے لیے الگ کتاب موجود ہے اور وہ الگ کتاب ہمیں پڑھانا ہوگی اور پڑھنی ہوگی۔ پہلا باب، جیسا کہ ہم نے کہا، اس میں اس کا جو حصہ الف ہے وہ تو ترجمۃ القرآن کے نام سے ایک الگ کتاب موجود ہے، لیکن اسلامیات کی اس کتاب میں جو جز بے ہے اس میں تعارف قرآن مجید ہے، اور تعارف قرآن مجید میں شامل ہیں قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، اور اس کے آگے اس کے ذیلی عنوانات موجود ہیں۔ اور باب اول میں جو جز جیم ہے، حصہ جیم ہے، اس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، جس میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت و فضیلت کا ذکر ہے، اور پھر منتخب احادیث اس میں دی گئی ہیں، 10 احادیث اس میں شامل کی گئی ہیں۔ باب دوم ایمانیات و عبادات سے متعلق ہے۔ اس کے جز الف میں ایمانیات ہیں، اور ایمانیات میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان، یہ 3 موضوعات اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ باب دوم کے جو ایمانیات اور عبادات ہے، اس کے جز بے میں عبادات کو شامل کیا گیا ہے، اور عبادات میں شامل ہے نماز اور روزہ۔ باب سوم، تیسرا باب جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اور اس میں عہد نبوی کے ماہ و سال یعنی مدنی دور بیان کیا گیا ہے، اور مدنی دور میں فتح مکہ، غزوہ حنین اور عام الوفود کے عنوانات شامل کیے گئے ہیں سیرت النبی میں۔ مدنی دور کے یہ 3 جو اہم واقعات ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ باب سوم میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے باب سوم کا۔ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا بچپن اور جوانی شامل کی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوق عبادت اس میں شامل ہے، اور تیسرا جو عنوان ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ باب چہرم میں شامل ہیں اخلاق و آداب۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہے شکر و قناعت
کا عنوان اس میں شامل ہے، اور دوسرا جو ہے امانت و دیانت کا عنوان جو ہے باب چہارم کے اخلاق و آداب میں جو 2 عنوانات شامل کیے گئے ہیں وہ شکر و قناعت ہیں اور امانت و دیانت ہیں۔ باب چہارم کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں بری عادات سے اجتناب کا عنوان شامل کیا گیا ہے، جس کے ذیلی عنوانات ہیں تکبر اور حسد، یعنی 2 بری عادات سے اجتناب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ باب پنجم حسن معاملات اور معاشرت سے متعلق ہے، اور اس میں عنوانات شامل ہیں قسم کے احکامات و مسائل، گواہی کے احکامات و مسائل، اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں شامل ہیں ہمسایوں کے حقوق۔ باب ششم جو ہے اس کا جو عنوان ہے ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اس میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم کا عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا عنوان ہے، اور اس میں جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو شامل کیا گیا ہے ان میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان صحابہ کرام کو اس باب میں شامل نصاب کیا گیا ہے۔ باب ششم میں صحابیات رضوان اللہ عنہم، ان میں حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شامل کیا گیا ہے، اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس باب میں صحابیات کے زیر عنوان شامل کیا گیا ہے۔ باب ششم کا تیسرا حصہ صوفیہ اکرام رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اس کا عنوان ہے، اور اس میں ابو القاسم قشیری کو شامل کیا گیا ہے، شیخ فرید الدین عطار کو اس میں نصاب میں شامل کیا گیا ہے صوفیہ اکرام کے زیر عنوان، اور خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو صوفیہ اکرام کے زمرے میں اس نصاب کے اندر باب ششم میں شامل کیا گیا ہے۔ باب ششم میں علماء و مفکرین کے زیر عنوان شامل کیا گیا ہے امام شاطبی رحمۃ اللہ کو، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کو، اور ابن خلدون رحمۃ اللہ کو علماء اور مفکرین کے زیر عنوان شامل کیا گیا ہے۔ باب ہفتم جو اس کتاب کا آخری باب ہے اس میں اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے، یہ اس کا عنوان ہے اس باب کا۔ اس میں شامل ہیں خود اعتمادی اور خود انحصاری، اس میں شامل ہے جسمانی اور ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت۔ تو یہ تھے اسلامیات کے ابواب کے بارے میں مختصر تعارف تھا۔ اسلامیات کی جو نئی کتاب ہے جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے شائع کی ہے، اور اس سال اس کو شامل نصاب کیا گیا ہے، یعنی اس سال جماعت نہم کہ جو بورڈ کا امتحان ہوگا وہ اس اسلامیات سے ہوگا۔ پہلے والی اسلامیات جو ہے وہ نصاب میں شامل نہیں ہے۔ اس میں جو خاص بات شامل کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اسلامیات کے 2 حصے بنیادی طور پر کر دیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ ترجمۃ القرآن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسلامیات کی کتاب ہے، اور اسلامیات کی کتاب میں کل 7 ابواب ہیں، اور ان میں پہلا باب جو ہے اس کا حصہ اول، حصہ الف جو ہے وہ ترجمۃ القرآن ہے۔ اس کے بعد حصہ بے سے پھر یہ کتاب موجود ہے اسلامیات جماعت نہم کی، اور اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ اس میں 7 ابواب ہیں، اور ان 7 ابواب کے بارے میں ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ کوشش کی جائے گی کہ اسلامیات کے یہ اسباق جو ہیں اس یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جاتے رہیں، تاکہ ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ یوٹیوب چینل ہے تعلیم منزل، اور اس کا مقصد صرف تعلیم و تربیت ہے،
اساتذہ کی مدد کرنا ہے، اسکولوں کی مدد کرنا ہے، اور جن اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے اس کمی کو اس طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے کہ ہم کلاس میں ان جو ویڈیوز ہیں ان کو کلاسوں میں بچوں کو دکھائیں اور بچوں کو بتائیں، تاکہ بچے گھر میں بھی اس کی ریویژن کر سکتے ہیں. یعنی یہ یوٹیوب چینل سے یہ لیکچر اور یہ اسباق جو ہیں وہ گھر میں بھی موبائل پر، انٹرنیٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس طرح اساتذہ کی محنت اور کوشش کو صحیح پھل ملے گا، اور بچے جو ہیں جو محنت و کوشش کریں گے گھروں میں بھی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا شکریہ، آپ نے بات کو پوری توجہ سے سنا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ حافظ.